لگا اللہ دے ولی جڑے نے جہاد دی دو قسم جہاد اکبر اور جہاد اصغر جہاد اصغر ہے کہ میدان جا کے دشمن دا مقابلہ کیتا جائے جہاد اکبر ہے جڑا ولی اپنے نفس نال جہاد کردا ہے جہاد بھی نفس نال جہاد کرنا جہاد اکبر ہے اور میں جڑی بات عرض کرنے ہیں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون قرآن کہندا ہے نہ اے ڈردن نہ اے غمگین ہوندن اگے اللہ دے ولیاں دی قرآن نو تے منو اگے انہاں دی جڑی نشانی بیان کی تھی نا علامت بیان کی تھی فرمایا الذین آمنو پہلی گل تے اے کہ ایمان والے نے بولو اے کون نے ایمان والے اور فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ اے متقی نے پرہیزگار نے تقوی والے نے اللہ کو ڈردے نے پھر کسے کو نہیں ڈردے اگے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ فرمایا انہاں نو خوشخبری ہے دنیا وچ بھی آخرت وچ بھی اللہ دیاں گلاں نہیں بدل دیاں اللہ دے کلمات نہیں بدل دے فرمایا اے ہوئی بہت بڑی کامیابی ہے اور غور کرے آجے اکے قرآن نے انہاں دی پھر شان بیان کی تھی فرمایا ان اولیاء الا المتقون فرمایا اولیاء اللہ نے جڑے بے شک جڑے اللہ کے کامل بندے نے اولیاء نے فرمایا تقوی والے نے پرہیزگار نے ان غور کر دے جایا جے جناب والا اللہ دے ولی دے متعلق حدیث قدسی ہے اللہ دے ولیاں دا ادب کرو اللہ دے ولیاں دے نال ہو جاؤ اللہ دے نیکاں دی سنگت اختیار کرو حدیث قدسی دی اندر آوندا ان ابی ہریرہ قال قال اللہ تبارک و تعالی من عاد لی ولیا فقد عزلتہ بالحرب ابو ہریرہ کہنے ہیں اللہ تبارک و تعالی دا فرمان ہے حدیث قدسی ہے نبی پاک نے فرمایا اللہ فرمایا جڑا اللہ دے ولیاں نال دشمنی کرے گا اللہ دے ولیاں دی گستاخی کرے گا بے ادبی کرے گا اللہ او دے نال اعلان جنگ پیا کردا اللہ فرماندا او دے نال میرا اعلان جنگ انجینئر نال انجینئر جیلوی نال اللہ دا اعلان جنگ اللہ دے ولیاں دا دشمن ہے اللہ دے ولیاں نو بھونکدا ہے اللہ دے ولیاں نو بکواس کر جائے مولانا روم رحمت اللہ علیہ ایتھے بڑی کمال دی گل کر دینے بے آلے اولیاء را ہست قدرت عزیلہ تیر جستا اللہ نے ولیاں نو طاقت عطا فرمائی ہے اللہ نے ولیاں نو طاقت عطا فرمائی ہے اللہ دے ولی نکلے ہوئے تیران واپس موڑ لیندے اللہ دے ولی نکلے تیران واپس موڑ لیندے نے اور بار بار جڑی میں گل کیتی ہے تقوی 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 اے پرہیزگار ہوندے نے اللہ کولوں ڈرن والے ہوندے نے او جس اللہ دے ولی دی میں گل کرن لگا وا غوث سمدانی کہہ دو سبحان اللہ شہباز لامکانی محبوب سبحانی حضور سیدنا شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی البغدادی علی عراقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ تعالیٰ کون غوث پاک نے جڑے سارے ولیاں دے سردار نے اعلیٰ حضرت
مجدد دین و ملت جرت مند امام تے غیرت مند امام نے فرمایا جن کی منبر بنی گردن اولیاء، جن کی منبر بنی گردن اولیاء، جن کی منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہلا او سلام، اس قدم کی حضور غوث اعظم 11ویں والی سرکار۔ اچھا اگلے جمعۃ المبارک دے اندر میں عرض کروں گا، میں آج ہی عرض کرنا سی 11ویں شریف کی شرعی حیثیت یہ دے ہوتے میں دلائل دینے سن، لیکن چونکہ ٹائم رہ گیا تھوڑا اس واسطے میں ہوں ادھر نہیں جانا ہوں، نشان غوث اعظم بھی بیان ہوئے گی، مل کے آخو سبحان اللہ۔ کون غوث اعظم؟ لفظ غوث سے بھی اعتراض۔ غوث اعظم 11ویں والی سرکار، پیران پیر، روشن ضمیر، دستگیر، اے سنیوں نال مخاطبہ، نبی دے غلاماں نال مخاطبہ، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولیاں دے سردار نے۔ بولو کون نے؟ ولیاں دے سردار میں غوث اعظم درمیان اولیاء محمد درمیان انبیاء۔ بابا لے کے ہے بابا دا غوث اعظم ولیاں دے درمیان انج حیثیت رکھتے ہیں صحابہ تو بعد ولیاں وچ غوث اعظم دا انج مقام ہے جویں انبیاء وچ نبی پاک دا مقام۔ بڑی مہربانی ہن توجہ رکھیا جے ذرا۔ غوث اعظم اللہ فرماندے تقوی والے ہوندے نے۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ دے والد گرامی رحمت اللہ علیہ دا نام ہے سید موسیٰ۔ بولو سید کنیت ابو صالح، جنگی 200 تو مشہور نے، ہر ویلے اللہ دے راستے جہاد کرتے سن۔ ابو صالح رحمت اللہ علیہ دے نام تو معروف ہو گئے، نام سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ، بہت بڑی معروف بات ہے۔ سن ذرا تے ایمان تازہ کر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے والد پاک اللہ کر رہے ہیں، نبی دے کنارے دیتے بیٹھے ہوئے نے دی اللہ ہو رہی ہے۔ ہن غور کری ذرا جناب والا، ولیاں نوں بھوکن والیا تیری کمائی حلال ہے کہ حرام ہے؟ کتھوں آ رہی ہے؟ اتوں آ رہی ہے کہ پاسوں آ رہی ہے؟ انگریز دیا جنتا انگریزی ٹٹو ویخ تیرا مال کتھوں آ رہے ہے؟ تو آنے بابے تے شے ہی کوئی نہیں۔ میں ایک بابا تیرے سامنے رکھن لگا، ویخ ذرا بابا کون ہے؟ بابا پیران پیر دا بابا ہے، بابا غوث اعظم دا والد ہے، بابا سید ہے، بابا سید زادہ علی دا پتر ہے، علی دا پتر ہے، بابا حسنی سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے باپ نے والد نے، اور غوث اعظم حسنی سید حسینی سید علی دا پتر ہے، حسن و حسین حسنین کریمین طیبین طاہرین امام حسن و حسین دا پتر ہے۔ اور غور کرنا ذرا، حسن و حسین دا نام ہے تو میرے دل وچ گل آ گئی ہے، حسنین کے دو نین پہ
سونین تصدق حسنین کے دو نین پہ سونین تصدق میرے بل رکھو ذرا حسنین کے دو نین پہ سونین تصدق حسنین کے دو نین پہ سونین تصدق سونین کیا چیز ہے اور کونین تصدق سونین کیا چیز ہے کونین تصدق سونین کیا چیز ہے کونین تصدق حسنین کے دو نین پہ سونین تصدق حسنین کے دو نین پہ سونین تصدق سونین کیا چیز ہے سونین کیا چیز ہے کونین تصدق حضرات آ گل کریے بابے دی بابے دا نام ابو صالح آ جنگی دوست سید موسیٰ رحمت اللہ علیہ ندی دے کنارے بہ کے بابا اللہ اللہ پیا کر دے گل بڑی معروف ہے سیب رڑدا آیا دریا دے اندر بابے اور بھوک لگی سی بابے اور سیب پھڑ لیا سرخ رنگ دا سیب سی جدو کھا لیا تے خیال آیا باغ دے مالک کو پوچھیا نہیں ایک گلاں یاد رکھی دے ذرا غور کری بڑی مہربانی اللہ باغ دے مالک کو پوچھیا نہیں بابا دریا دے کنارے اللہ اللہ پیا کر دے بابا ایک ہو رہا ہے بیٹھے میں تاں کیا بھی سبحان اللہ کو غوث پاک دے بابے دی گل کرن لگا تے چنگ دا بابا سخی سلطان باہو آ کے آندا بھی گل کر سو پوری کر بابا ایک اور آ گیا بڑی مہربانی بول بھی انہوں ذرا بابا اور آ گئی بابا سخی سلطان باہو رحمت اللہ علیہ بھی آ گئے بابا ندی کے کنارے بہ کے اللہ اللہ پیا کر دے تو کی آندا بھی ابا وحدت دا یا الہی وچ عاشق لے
بابا سیب آیا، بابے چکیا سیب کھا لیا، خیال آیا میں پوچھیا نہیں، مالک کو پوچھیا نہیں، سیب کھا لیا، حالانکہ تے فتوا ہو رہے، بابا اندہ فتوا ہو رہے، تقوی ہو رہے۔ حضرت ابو صالح رحمت اللہ علیہ جدروں سیب روڑ کے آیا سی، بابے ندی دے کنارے قبر گئے، یا ٹردیاں باوا پند کر لیا، باوا سفر کیتا تے سفر تو بعد باغ آیا جدے سیب پکے ہوئے نے تے دریا والے پاسے ٹانیاں جھکیاں ہوئیاں نے تے جناب والا سیب انج لمکے ہوئے نے دریا دے اندر، تے بابے پوچھیا اے مالک کون ہے؟ انہاں جدوں بابے دا چہرہ ویکھیا انہاں کہیا بابا اج پتہ لگنا کہ مالک دا پوچھیا کہ مالک دے چہرے دا بھی نور ویکھے گا کہ پتہ لگ جائے گا تیرے چہرے تے بھی نور ہے، او دے چہرے تے بھی نور، او دے چہرے تے بھی نور ہے، تیرے چہرے تے بھی نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اے بھی سید ہے وہ بھی سید ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور۔ نعرہ جنے نے مارے بھائی بھائی یہ پورا جنے نعرہ مارے پر تسی چاس کوئی نہیں دیتی۔ حضرات بابے اور بابے ابو صالح رحمت اللہ علیہ نے پتہ پوچھیا تے جس ویلے حضرت عبداللہ حضور غوث اعظم نے نانا پاک نے جڑے کہ باغ دے مالک نے پتہ پوچھ کے کول گئے، کہنے لگے حضور بابا جی تاڑے باغ دا ایک سیب کھا بیٹھا، انہاں کہا اچھا سیب کھاتا ہے جی، کدھر آئے ہو؟ انہاں کہا معافی لینا آیا یا پیسے لے لو۔ توجہ ہے ساڑھے بابے ایک سیب کھاتا ہے، تو لکھاں ڈالر کھا کے پونکنا ہے کتیا، تو آنے بابے شاہی کوئی نہیں، بیخ بابا میں تیرے سکے پہ رکھنا، بابا پڑھ بابا پڑھ بابا، بابے ایک سیب کھاتا ہے، جا کے آنے نے میں معافی منگنا ہے یا پیسے لے لو معاف کر دیو، اگو بابا بھی اکھوالا سی، اگو بابا بھی اکھوالا سی، جے رب دل دیاں ہیں اے اکھیاں آدھے رب دل دیاں ہیں اکھیاں آدھے چال ہوئے
معافی دے دے انہاں کہڑی جلدی معافی نہیں لبنی حکم کرو جناب ارشاد انہاں کیا بڑے سال لگ جانے نے باغ دی رکھوالی کر ایتھے گوڈی کر دے پانی لا باغ نو دھیان رکھ اے 2-4 مہینے دی گل نہیں سال لگنے نہیں تے ابو صالح سر نیواں کر کے جھکا کے آندے نے ٹھیک ہے بڑی مہربانی غور کری ذرا بابا میں تیرے اگے رکھنا سامنے رکھنا تے بابے دی سیرے دا مطالعہ کر تے غور کر ذرا بابا غوث پاک دا بابا ابو صالح رحمت اللہ علیہ دی ذات انہاں آکھیا اگلی گل بھی سن انہاں آکھیا جی دسو انہاں آکھیا جدوں جناب والا رکھوالی والا کم کر رہے گا پھر میری ایک بیٹی ہے وہ نال تیرا نکاح کرنا اکھاں تے نبی دی سن نہیں سکتی بول نہیں سکتی ہاتھاں تو لنگی ہے پیراں تو لنگڑی ہے قبول کرنی پے گی بابے تھوڑی دیر سکوت کیتا تے بابے چپ کر کے آکھیا ٹھیک ہے سیب جو کھادا کیویں آکھو گے میں اوویں کر لواں گا ہن وقت بیتدا گیا رکھوالی کر دے گے میں کتاباں دے اندر ایتھے تک بھی پڑھیا کہ حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اوے ابو صالح میٹھے میٹھے سیب لا کے آپ گئے دے جا کے مختلف بوٹیاں نے نالو درختاں نالو سیب توڑے لائے وہ کوئی پھکا دے کوئی کس طرح دا کوئی پھکا دے کوئی میٹھا انہاں کہ انہاں دور ہو گئی ہے تینوں سیباں دی رکھوالی کرنی باغ دی تینوں یہی نہیں پتہ لگا کیڑے بوٹیاں نو پھل میٹھا لگدا کیڑیاں نو کوڑا لگدا کیڑیاں نو پھکا لگدا ہے ابو صالح بول کے آندے نے ایک کھادا سی کہ آج جناب والا اتنی دیر ہو گیا مینو نوکری کر دیا مینو تے نوکری نال گل مینو گوڈی نال گل مینو پانی لان نال گل عرصہ بیت گیا میں نہیں ویکھیا کھا کے میں ٹیسٹ ہی نہیں کیتا کوڑا کیڑا ہے میٹھا کیڑا ہے پھکا کیڑا ہے بھی وقت آیا جس ویلے آپ دا نکاح آیا غور کری ذرا غوث پاک دا بابا ابو صالح ایک سیب دا بدلہ پیا دیندا جدوں نکاح آیا کہ آپ اپنے کمرے گئے تھے دیکھیا خوبصورت نوجوان لڑکی تشریف فرمائے میں پیچھے مڑے آ کے آندے نے بابا میں دیکھیا اس کمرے اندر ایک خوبصورت ایک ساون نگاہ پئی ہے تے بی بی بیٹھی ہوئی ہے تسی جو دسیا سی ہن وہ گل نہیں حضرت عبداللہ سومی رحمت اللہ علیہ فرمان لگے ابو صالح تیری وہی بیوی ہے میں تینوں آکھیا سی اونوں دسدا نہیں اج تک کسے والے دی نظر گئی تینوں آکھیا سی سن نہیں سکتی اج تک انہیں کسے گار دی کلام نہیں سنیا میں تینوں آکھیا سی بول نہیں سکتی اج تک کسے گار نال کلام نہیں کیتا میں تینوں آکھیا سی ہاتھاں تو پکڑ نہیں سکتی اج تک غیراں والا ہاتھ گئے نہیں میں تینوں آکھیا سی ٹر نہیں سکتی اج تک کسے گھروں پار پیر پٹی آئی نہیں اس پاک بی بی غوث دی اماں حضرت فاطمہ آکھدے نے ہائے ہائے اللہ غنی جس غوث پاک دی ماں دے تقوی دا حال ہے میں وہ لفظ نہیں خدا دی قسم تھے استعمال کر سکتا جڑے لفظ کہندا ہو اس خبیث نو سننا حرام ہے حرام ہے حرام ہے میں مفتی محمد اسلم آبدی کہہ رہے ہیں کہ انجینئر دیاں تقریراں سننیاں حرام نے حرام نے حرام نے جب پانی ہے تو سامنا کر ہاں سنو مسجد اقصی دے ممبر تے بیٹھ کے آنا پیا یوٹیوبر سننے والے یوٹیوب سننے والے انجینئر نو سننے والا زہر دا پیالہ پی کے مارتے جائے گا پتر سامنا نہیں کرے گا تے سامنا کرے گا تے انہوں لگ پتہ جائے گا بھی میں کسی دے سامنے آیا اوہ اسی کو نخسمی ہے یار اسی بابے آنے ہیں اوہ اسی بابے آنے ہیں
آپ مرشدیا آپ استادیا انہوں نہیں پتا نبیاں تے ولیاں تے انبیاء دے غوثاں دیا گستاخاں یاد رکھ ساڈا ایک بابا ایک سیب دا بدلہ اس وقت بی بی پاک دا تقوی ویکھ ان دونوں میاں بیوی نو اللہ نے جڑا پتر عطا فرمایا انہوں ولیاں دا سردار آکھ انہوں غوث سمدانی آکھ دیں شہباز لامکانی آکھ دیں شیخ عبد القادر جیلانی آکھ دیں تقریر گئی ہے موقع انی گالی کرانگا نبی نانا نبی نانا علی دادا نبی نانا علی دادا نبی نانا علی دادا نبی نانا علی دادا اما فاطمہ زہرا گج کے آکو کٹھے آکو سبحان اللہ نبی نانا نبی نانا علی دادا نبی نانا علی دادا تے اما فاطمہ زہرا اونچا سب زمانے کو اونچا سب زمانے کو اونچا سب زمانے کو کرانا غوث اعظم دا اونچا سب زمانے کو کرانا غوث اعظم دا ہے اونچا سب زمانے کو ہے اونچا سب زمانے کو ہے اونچا سب زمانے کو ہے سچا سب زمانے کو کرانا غوث اعظم دا ہے اونچا سب زمانے کو کرانا غوث اعظم دا انشاءاللہ اگلے جمعۃ المبارک دے اندر ذکر غوث اعظم ہوئے گا وہ گل بیڑے والی بھی ہوئے گی وہ تے دلائل بھی ہون گے بیڑی کیویں تری سی جڑے آندے نا سانو بخا انہاں نوں بکھاواں گے انہاں نوں بکھاواں گے سناواں گے نچاواں گے پڑکاواں گے تڑکاواں گے ہلاواں گے پھر گل سمجھاواں گے مان گے تے ٹھیک ہے نہیں تے جائے گا اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے